آپ کی زندگی میں مشکل ترین وقت کون سا آیا؟ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ صحافت تو میرا شوق تھا، ہے اور رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد میری ضرورت بھی بن گئی، ٹھیک ہے نا. تو مشکل وقت میری شادی کے بعد جب میری ذاتی زندگی پبلک کر دی گئی، وہ میرے لیے بہت مشکل تھا وقت. اور میرا خیال ہے کہ میں یہ چیزیں بتاؤں گی تو وہ شاید آپ چلا بھی نہ سکیں، آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے، نکالنا پڑے. نہیں، آپ اپنی مرضی سے پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں نا، تو آپ ضرور بتائیں. ہم کوئی نہیں، ہمیں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے ڈر خطرہ. جو حقیقت آپ ضرور بیان کریں. وہ کیا، کس طرح سے آپ اسے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ میری ذاتی زندگی جس طرح سے پبلک کی گئی اور جس کے ساتھ میں شادی ہوئی تھی انہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا تھا. میں تو اچھا، یہ شادی ویسے ہوئی کس طرح تھی؟ اور لوگوں کا آپ نے چونکہ ذکر چھیڑا ہے تو میں اب نام بھی لینا پڑے گا. احمد نورانی صاحب ہے. ہاں جی، کافی سارے میرے خیال پاکستان میں لوگ جانتے ہیں انہیں. ہوئی کس طرح تھی؟ یہ محبت کی شادی تھی، کیا تھا؟ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گی ایک کہ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کسی کی دوسری بیوی بنتی ہے نا، یعنی مرد دوسری شادی کرتا ہے، چاہے اس لڑکی کی پہلی شادی ہے، وہ لڑکی قصوروار ہے، وہ مرد نہیں ہے. اس لڑکی کے اوپر الزام آتا کہ اس نے کسی کا گھر توڑا ہے. اس مرد کو نہیں کہا جاتا جو شادی کر رہا ہے. آپ کی یہ پہلی تھی، ان کی دوسری تھی؟ میری پہلی شادی. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ میری طرف سے بالکل یہ کوئی محبت یا اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے. اور یہ پروپوزل انہی کی طرف سے آیا تھا اور بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں. میں نے گھر خراب کر دیا کسی عورت کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی. جی، میں یہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد نورانی صاحب پہلے سے شادی شدہ تھے اور میں کسی عورت کا گھر کیسے خراب کر سکتی ہوں. تو یعنی آپ نے یہ پروپوزل آیا آپ کے پاس؟ میرے پاس آیا، میں نے انکار کر دیا. احمد نورانی صاحب بھی زندہ حیات ہیں اور میرے بچوں کے ددیال والے بھی زندہ حیات ہیں. وہ اگر تردید کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ شادی نہیں کر. انہوں نے مجھے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا. میں نے ان سے، میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے بات نہیں کی. میں نے ان کا فون ہی نہیں اٹھایا. تو یہ تھا کہ وہ اپنی، ظاہر ہے اپنی والدہ بھی ان کی آئیں تو ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے رشتہ مانگا. میرے گھر والے مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم یہ شادی نہیں کریں گے. اسی وجہ سے جو آپ کے ذہن میں بات تھی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جیسے اب ان پہ بھی ایک مشکل وقت ہے، ان کی والدہ پہ بھی، ان کی فیملی، ہاں جی، ان کی فیملی پہ جی مشکل وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے. میری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے. میں کہتی کسی بھی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے کمرہ عدالت سے روتی ہوئی نکلی تھی آنٹی، ظاہر ہے بڑا تکلیف دہ تھا. یہ اسی طرح سے جب میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھی، یہ اسی طرح سے روئی تھی رشتہ لینے کے لیے. ہاں جی. اور انہوں نے جو ہے، میں بھی بہت سارے لوگ اب مجھے کہیں کہ جی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ کروایا گیا ہے، ISI نے لانچ کر دیا. جیسے میرے پہ الزامات لگے، نون لیگ نے اس کو لانچ کر دیا، ISI نے لانچ کر دیا. جیسا کہ میرا جب آپ نے یہ سارا ایشو اٹھایا تھا پہلے بھی میرے پہ الزامات لگے تھے، ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے ٹویٹس وغیرہ یہ وہ جی اب بھی لگیں گے، بٹ آئی ڈیم کیئر. اچھا، تو یہ آنٹی اسی طرح سے روئی تھیں اور اپنی جو پہلی بہو تھی ان سے تنگی کا اظہار کیا تھا. تو تب میرا ایک سوال تھا کہ طلاق کیوں نہیں دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا ہماری فیملی میں طلاقیں نہیں دی جاتی ہیں، مجبوری ہے وہ اب ہماری، لیکن ہمارا تعلق واسطہ رابطہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کنونس ہو گئی. نورانی صاحب جو تھے وہ، ظاہر ہے یہ بہت پرسنل باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے میری کوئی بات ذاتی رہ ہی نہیں گئی ہے. تو میں کیا، پبلک ویسے کس نے کی تھی؟ آپ نے خود کی؟ میں نے کبھی نہیں کی. دوسری طرف سے ہوئی تھی. تو نورانی صاحب نے سم ہاؤ کنونس کیا، بس میں ہو بھی گئی کنونس. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کے گھر والوں کی سب کی مرضی شامل تھی؟ بالکل شامل. میں آپ کو بتایا میری جو ساس ہیں، جو سابقہ ساس ہیں، وہ رشتہ لینے کے لیے آئی تھی. تو میرے بھائیوں نے کبھی بھی احمد نورانی کے نام کا باہر نہیں لیا تھا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جی بڑا نام ہے اور جرنلسٹ. ٹھیک جی.
جیسا کہ شاید ان کی فیملی کے ذہن میں بھی ہے کہ ایمن نورانی بہت بڑا نام ہے, تو امرین شاید فیملی نہیں سوری ان کے فرینڈس, کچھ فرینڈز ایسے ہیں جو بڑے نامور ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھیلاتے پھرتے تھے باتیں جی اس کے نام کے پیچھے آئی. اچھا چلیں, یہ تو شادی ہو گئی, سب کچھ ٹھیک تھا, نہیں خراب کیا ہوا؟ شادی ہو گئی, میں یہ رشتہ لینے کے لیے آئے, پہلے مان نہیں رہے تھے, پھر میں نے بھی تھوڑا سٹینڈ لیا, میں نے کہا نہیں وہ جس طرح روتے ہیں مے بی وہ سچ بول رہے ہیں. تو جب عین نکاح کا دن تھا نا, اپنا نکاح خواں بھی لے آئی ہے. میرے گھر والوں نے دوسرے کمرے میں لے جا کر میری بہت بے عزتی کی کہ ان کا نکاح خواں کیوں آیا. میں نے کہا مجھ سے قرآن اٹھوا لیں, مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ نکاح خواں اپنا لے کر آ رہے ہیں. اچھا جی چلیں وہ بھی ہو گیا. میرے دونوں بھائی, مغرب کے وقت میرا نکاح ہوا تھا, میرے دونوں بھائی اس نکاح سے اٹھ کے گھر سے نکل کے چلے گئے. اسی وجہ سے نکاح خوان والی بات نہیں, ان کا یہ کہنا تھا رخصتی کے دن بھی ایک مرد ایک عورت کو گھر میں رکھ کے زندگی میں رکھ کر یہ کہتا میرا اس سے تعلق واسطہ رابطہ نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک, انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا. میرے والد صاحب گئے باہر سے, ان کو بلا کر لائے, میرے نکاح میں شامل کیا. میری بیٹی پیدا ہونے پر میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے دبئی میں ہوتا ہے, میری بیٹی پیدا ہونے پر اس نے مجھ سے بات کی تھی, اس سے پہلے اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی. بھائی نے جی ٹھیک ہے. شادی ہو گئی. 10 دن کے بعد US قونصلیٹ جو لاہور آفس ہے ان کی طرف سے نامینیشن تھی IVLP پروگرام پہ, میں نے جانا تھا. ٹھیک ہے, شادی کے 10 دن کے بعد میں وہاں چلی گئی, اور ظاہر ہے مجھے تو یہی بتایا ہوا تھا پہلی بیوی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں یہ اور وہ اس طرح کر کے. تو ولیمے والے دن میرے ہسبینڈ جو تھے وہ اسلام آباد چلے گئے تھے. ولیمہ کیا, ہوٹل سے نکلے اسلام آباد چلے گئے. ٹھیک ہے, جبکہ کچھ دنوں کے بعد میں امریکہ جا رہی تھی 1 ماہ کے لیے. اس کے بعد یہ تھا کہ میری ساس میری نند ان کا رویہ بڑا چینج تھا میرے ساتھ. شادی ہونے کے بعد نکاح میں بھی یہ سارے شامل تھے, ان کی بہن بھائی امی سب شامل تھے. شادی میں ان کے چچا رحمت علی رازی صاحب, ان کی فیملی, یہ وہ, ان کے کچھ صحافی دوست بھی شامل تھے. شادی تو وہ ہو گئی, امریکہ بھی چلی گئی. میں امریکہ سے واپس آئی, میں دیکھ رہی ہوں عمران صاحب کی باڈی لینگویج بھی چینج ہے, سب کے رویے چینج ہیں, اور جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا مجھے ویسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. ان کے گھر میں ہاں جی, کہ ادھر معاملات خراب ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ تھا کہ ان کی ایک بہن کی شادی ہوئی, مجھے نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے, میں دوسری بیوی ہوں. ان کے بھائی کی شادی ہوئی سیف حیدر کی, مجھے نہیں بلایا گیا, میں دوسری بیوی ہوں. اچھا, عید آئی ہے, عید کا پہلا دن میرے ساتھ نہیں گزارا جا سکتا, مجھ سے ملا نہیں جا سکتا کیونکہ میں تو دوسری بیوی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے گھر میں خوشی یا غم کسی جگہ مجھے کھڑا نہیں کیا جاتا تھا. رحمت علی رازی جو کہ نوائے وقت میں کام کر کے جا چکے ہیں میرے چچا سسر سے, تو ان کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو نوائے وقت سے بہت ساری کالز آئیں کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گی. میں نے کہا جی میں ہوں گی. میری بیٹی نے 15 دن کے بعد ہونا تھا اور میری حالت بہت خراب تھی. مطلب میں دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی تھی, مطلب مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, میرے پاؤں میں سویلنگ تھی بہت زیادہ, طبیعت بہت خراب تھی. تو راضی صاحب کا گھر اس طرح ہے کہ نیچے سے اوپر تک سٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھا کہ اس روز میرے ہسبینڈ نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ ان کی فرسٹ وائف وہاں پہ موجود تھی. میرے دیوروں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ بھابھی موجود تھی ان کی پہلی. ٹھیک ہے, میری ساس نے کیا کیا کہ میں آئی جب وہاں پر, بازو پکڑ کے مجھے اوپر لے گئیں, کہیں وہ نیچے تھی. جیسے وہ اوپر گئی ہیں بازو پکڑ کے نیچے, اور میں رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا آنٹی نہیں چلا جا رہا مجھ سے. میں نے کہا نہ کریں اس طرح. میری امی بھی ساتھ تھی, میری بہن بھی, امریکہ والی بہن بھی تھی, چھوٹی بہن بھی تھی, ہم چاروں تھی. تو ایک وقت آیا کہ میں نے ان کو کہا کہ ان کا منہ دیکھ لیں اور چلتے ہیں. وہاں وہ محترمہ موجود تھی, ان کی فرسٹ وائف. میری ساس نے کہا تو ادا منہ نہیں دیکھ سکتی. میں نے کہا آنٹی کیا مطلب ہے, اتھے وہ موجود ہے, تو اتھو جا. میں نے کہا آنٹی یہ کیا رویہ ہے, آپ نے رشتہ ایسے لیا تھا, اور کیا آپ نے یہ بتایا تھا آپ اس سے اتنا ڈرتی ہیں, اور وہ پہلی بیوی ہونے کی وجہ سے ہر جگہ وہ موجود ہوگی, میں نہیں ہوگی, جبکہ آپ نے تو معاملات ہی دوسرے بتائے تھے. آنٹی نے میرا بازو پکڑا
اور مجھے گیٹ سے باہر کیا. آنٹی کہتی ہیں چلی جا ہن. تے میں نے اپنی امی کو کہا, میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میری امی, میری بڑی بہن, میں, میری چھوٹی بہن, ہم وہاں سے روتے ہوئے نکلے تھے. اور میں نے نورانی صاحب کو کل تھے, راضی صاحب کے یہ کل کر کے آئے تھے. میں نے کہا تھا بیٹی 15 دن کے بعد ہوگی, طلاق دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ مجھے خوشی میں شامل کرتے, 2 بہن بھائیوں کی شادی میں شامل نہیں کیا. آج یہ ڈیتھ ہوئی ہے, یہاں آپ لوگ مجھے بازو پکڑ کے باہر نکال رہے ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو نورانی صاحب نے کہا آپ خلا لے لیں, کیونکہ میں نے تو اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میری تو فرسٹ وائف سے بنتی نہیں ہے, تو تم خلا لے لو. میں نے کہا میں نہیں لوں گی خلا, تو وہ کہیں گے کہ جی اس سے بھی نہیں بنتی تھی, اس سے بھی نہیں بنتی. بیٹی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی کی شادی آ گئی. 18 نومبر کو 1 سال ہو رہا ہے پورے شادی کا. 22 نومبر کو بھائی کی شادی تھی, مجھے نہیں بلایا. میں نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بلایا, وہ وہاں پر فرسٹ وائف ہے نا. میں سر پیٹنے والی ہو گئی. میں نے کہا کہ بیٹی بھی پیدا ہو گئی ہے, اب تو بیٹی بھی 2-4 مہینے کی ہو گئی ہے, مجھے کب میرے رائٹس ملیں گے؟ نہیں تو اس دوران آپ کے پاس آتے رہتے تھے, ملاقات ہوتی تھی؟ بس وہ پہلے 1 مہینے میں کوئی 2 بار آ گئے, اس کے بعد 2 مہینوں میں 1 بار آتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا میرے رائٹس کب ملیں گے؟ ہاں جی, میں نے کہا جی میرے رائٹس کب ملیں گے. میں نے کہا میرے والدین ایسے ملتے ہیں آپ کے, ان کو جیسے چور ہیں, انہوں نے کوئی چوری کی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بند کمروں میں بھابھی, بہو, بیوی, میں نے کہا میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا جب وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے, آپ کی زندگی میں موجود ہے, مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی خوشی اور غم میں وہ ہوگی, تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ شادی کرنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں میں سب مردوں کو یہ کہوں گی کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ بھار اٹھائیں اس رشتے کا. اگر آپ نے واقعی دوسری کرنی ہے تو پھر کرنی, آپ بھار اٹھائیں نا. آپ بند کمروں میں بیوی لگائی ہوئی رٹ, آپ نے کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کہیں پکچر نہیں ڈالنے دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اب میں, ظاہر ہے ان کی فیملی پہ مشکل وقت ہے, میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں. اب میں ان کی بہن جو سائرہ ہیں, ان کے ٹویٹس, ظاہر ہے میں بھی ٹویٹر پہ ہوں, گھوم پھر کے کسی نہ کسی نے ری ٹویٹ کیا ہوتا ہے, نظر پڑ جاتی ہے. وہ جو ہر ٹویٹ میں لکھ رہی ہیں کہ آج اتنواں دن ہے اور میرے بھائی جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. انگلش میں لکھتی ہیں, اردو میں بھی لکھتی ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. تو سائرہ, اللہ اس دن بھی دیکھ رہا تھا جس روز میں نے اٹیمپٹ آف سوسائڈ کی تھی. میں ہاسپٹل پہنچ گئی تھی اور وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. ڈاکٹر, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے. ٹھیک ہے. خودکشی کی کوشش کی؟ جی بالکل. میں اس وقت پریگننٹ تھی, ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر. ٹھیک ہے. پریگننسی میں نے خودکشی کی کوشش کی. میں ہاسپٹل پہنچ گئی, نورانی صاحب کو رابطہ کیا گیا, ان کو بتایا گیا, تو انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا, خودکشی کر رہی ہے تو کرے. تو سائرہ, اس رات بھی اللہ دیکھ رہا تھا جب میری ماں کو کوئی کونا نہیں ملتا تھا جہاں چھپ کے وہ رو لیں. آپ لوگوں نے ہمارے نمبرز بلاک کر دیے تھے. اس وقت آپ نے بھائیوں سے, بہنوں سے, کسی سے رابطہ کیا کہ یہ سارا کام؟ جی میرے گھر والے کر رہے تھے ان سے رابطہ. ان لوگوں نے نمبرز بلاک کر دیے تھے ہمارے, کیونکہ ادھر سے آرڈر چلا گیا تھا. تو کوئی آپ کے پاس نہیں آیا پھر اس وقت؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آیا. میرے میاں نے بھی نہیں پوچھا تھا کہ خودکشی اگر اس نے کرنے کی کوشش کی ہے, بچ گئی ہے کہ نہیں بچ گئی, پریگننسی سیف ہے یا نہیں سیف ہے. ٹھیک ہے نا. تو سائرہ سے میں کہنا چاہوں گی, اللہ اس رات بھی دیکھ رہا تھا. میری بہن, اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے, اللہ اس رات بھی دیکھ رہا تھا. آپ لکھتی ہیں آپ کی ماما 5 سال سے رو رہی, سوری آپ کی امی اتنے دن سے رو رہی ہیں, میری امی 5 سال سے رو رہی ہیں. ان کی یادداشت پہ اثر پڑا ہے بہت برا. جی بالکل, کی وجہ سے بالکل. ٹھیک ہے. ان کو میرے بچے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے 2 بچے ہیں؟ جی میرے 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سارے میں آپ نے جو ان کے کوئی کامن دوست تھے یا کچھ؟ اچھا, مجھے تھوڑی سی یاد آ رہی بات کہ ایک بار ٹویٹر پہ بڑی چلی تھی تحریک اور لوگوں نے آپ پہ بھی بڑے الزامات لگائے تھے. میرے خیال اس وقت میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ میں تو آپ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, میرے خیال پچھلے 15-20 سال سے آپ کو جانتے ہیں. تو جو دوست تھے کامن یا کسی سے آپ نے رابطہ کیا ہو کہ یار آپ یہ صلح صفائی یا جو بھی ان کی طرف کوئی بات ہے, کسی بات پہ ہم بیٹھ جائیں, سولوشن اینڈ پہ کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں جی, میں نے جتنے بھی ان کے نامور دوست ہیں
ان سب سے رابطہ کیا, نامور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ ان کو جانتے ہیں. ان سب سے رابطہ کیا تھا تو سب نے مجھے ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کو یہ لگتا تھا دوسری شادی اگر اس نے کی ہے تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, کیونکہ یہ دوسری شادی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ کہ ان کی جو جرنلزم تھی ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا تھا. جب انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی سٹوری دینی تھی اس وقت بھی میں سیکنڈ پریگننسی تھی میری, اور 15-20 دن کے بعد بیٹے نے پیدا ہونا تھا. تو لیکن نورانی صاحب مجھ سے رابطہ ختم کر چکے ہوئے تھے. میرا فون ہاں جی بلاک کر دیا ہوا تھا مجھے ہر جگہ سے, لیکن مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ رہے ہیں, بلاک کر چکے ہوئے تھے. آپ ایک رشتے میں ہے تھیں, آپ کو پتہ, کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا. جی جی مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنے جا رہے ہیں. شاید وہ بیٹے کی پیدائش کا ویٹ کر رہے تھے. اب بیٹے نے پیدا ہونا تھا میرے اکتوبر میں, تو اس سے پہلے انہوں نے سٹوری کرنی تھی عاصم باجوہ کی. اس حوالے سے ظاہر ہے میں جب سے ان سے شادی کی تھی ڈفرینٹ طرح کے پریشرز آتے رہے, اور ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے ان کی وجہ سے لوگ آپ تک آتے تھے. ہاں پریشر آتے تھے مجھے. تو یہ تھا کہ کوئی میرا خیال ہے کہ 12-13 گھنٹے میں پریشان رہی. یہاں سمجھ لیں پریشان کیا گیا مجھے, شدید پریشان کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سٹوری چھپ چکی ہے؟ نہیں چھپنی تھی, ابھی چھپنی تھی, لیکن پتہ چل چکا تھا کہ یہ چھپنے والی ہے, سٹوری چھپنے والی ہے, اس لیے پھر آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا. مجھے بہت پریشان کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے جس کی کالز آ رہی تھی بار بار, وہ پاکستان کی نامور شخصیت ہے. ٹھیک ہے, نامور شخصیت ہے, وہ زندہ حیات ہے, تو اس کی طرف سے کالز آتی رہیں. اور لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں کسی کو کیا بتاتی کہ میرا آگے رابطہ نہیں ہے. میں جس کی وجہ سے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں, ہاں جی, وہی میرے ساتھ رابطے میں نہیں. میں ای میلز کر رہی ہوں ان کو اور بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں کال کر رہا ہے, یہ بات کر رہے ہیں. تو کوئی رسپانس نہیں, کیونکہ ان کو میری کیئر ہی نہیں تھی نا. مطلب وہ کیئر کرنا نہیں چاہتے تھے, ان کو میرا کوئی وہ اس طرح سے تھا نہیں. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ ذرا اس سے پوچھو کیا معاملہ ہے. وہ دوست وہی تھا جس نے میرے خلاف سب سے زیادہ گندی کمپین چلائی. ٹھیک ہے, اسی نے پھر رابطہ کیا, اسی نے رابطہ کیا. تو میں نے اس کو بتایا, تو جو ہے وہ, لیکن خیر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسی پریشر میں ظاہر ہے پریگننٹ بھی تھی, طبیعت بھی خراب تھی, ازدواجی زندگی کے معاملات بھی ایسے چل رہے تھے, میری طبیعت بہت خراب تھی, لیکن وہ سارا پریشر میں نے اکیلی نہیں سہا. اس طرح کے بہت سارے پریشر تھے.